لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ حضرات تھوڑا سا اگر میرے قریب، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، کہ زحمت نہ ہو، بالکل تھوڑا سا۔ یا علی یا علی۔ مولا آپ تمام افراد کو آباد رکھیں اور خوشحال رکھیں، اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ دنیا و آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آخری مجلس ہے، اور رسم عزاداری اور رسم شرافت اور رسم انسانیت کے مد نظر آپ حضرات کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، اور احسان مند ہوں کہ آپ مسلسل روز اول سے شرکت فرماتے رہے اور رات کے اس وقت بیٹھ کر حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ اللہ آپ تمام افراد کو اور ہمیں صحت و سلامتی، زندگی اور تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، آرگنائزرز کو، یہاں کے ٹرسٹیز کو، علماء کو، قبلہ و کعبہ کو، نارتھ امریکہ کی ہماری مرکزی شخصیت مولانا نواب صاحب قبلہ کو، پروردگار صحت و سلامتی، زندگی اور تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ آخری مجلس ہے اور رات کے اس وقت تھکے ہوئے مجمع کو اس سے زیادہ تھکانا نہیں چاہیے، اور مسلسل آپ حضرات جو ہیں وہ 7 اور 7:30 بجے سے یہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں، اور پھر کافی فاصلے سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے۔ میں نے آج کی اس آخری مجلس میں تبرکاً قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا، یہ آیت آیات خاصہ میں سے خاص آیت ہے، اور یاد رکھیے یہ آیت وہ ہے جو صاحبان ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے تبرک ہے۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے، بلکہ قرآن مجید کی طرف سے، آیات الہیہ کی طرف سے صاحبان ایمان کے لیے خاص تحفہ، جس میں اللہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اہل ایمان سے۔ اور یہاں پر آواز آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ عجیب جملہ ہے، آج مجھے اسی لفظ پہ گفتگو کرنی ہے، اور کوشش ہوگی اس مجلس میں جتنے مومنین یہاں ہیں اس سے 10 گنا جو ہے وہ آن لائن بیٹھے ہوئے مجلس کو سن رہے ہیں بہرحال، اور مقصد مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف آیت کے ترجمے پر توجہ فرمائیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ آپ سے، آپ کا خالق آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، آپ کا خالق آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو۔ یہاں پر قاضی نور اللہ شوستری نے جو آگرہ میں کتاب لکھی ہے احقاق الحق، جس کے سلسلے میں 2 سال مسلسل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تاریخ کی روشنی میں، تو انہوں نے اس آیت کے سلسلے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو پیش کیا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں پر بھی گفتگو کی ہے اور مخاطب ہوا ہے، یہ کہہ کے کمیونیکیٹ کیا آپ سے کہ اے ایمان لانے والو، اس سے مراد صرف وہ افراد ہیں جو مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صرف وہ افراد ہیں، یعنی اللہ ان سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ عام انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ ایمان آیا ہے، جہاں جہاں پر بھی پورے کلام الہی میں اللہ نے اگر ایسے گفتگو کی کہ اے ایمان لانے والو، تو اللہ اس وقت ان سے گفتگو کر رہا ہے جو مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی سمجھیے گا، مگر سبحان اللہ، صرف آپ نے کہا، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن رسپانسبلٹیز دیکھیے گا آپ۔ یہاں تو کہا ہم نے واہ واہ کہ اللہ نے ہم سے کمیونیکیٹ کیا، اللہ نے ہم کو مومن کا اسٹیٹس دیا۔ اے ایمان لانے والو،
ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں. کیوں ترجمہ کیا؟ چونکہ حب علی تقوی والایمان، علی کی محبت جو ہے تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. لیکن اللہ نے اس آیت کے بعد جو آرڈر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، ترجمہ کیا ہوا؟ اے وہ لوگوں جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو، جو فضائل علی پہ سبحان اللہ کہتے ہو، جو فضائل مولا علی پہ مسرت کا اظہار کرتے ہو، احقاق حق کرتے ہو، اگر تم منزل ایمان میں داخل ہو چکے ہو اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی ہمارے مولا ہیں اور ہم ان کے فالوورز ہیں، تو ہماری تم سے ایک ڈیمانڈ ہے، اس کا نام ہے اتقوا اللہ. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. یہ جو اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، یہ آپ سے التماس نہیں ہے، یہ آپ سے درخواست نہیں ہے، یہ آپ سے گزارش نہیں ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے. اللہ نہ تو التماس کی منزلت میں ہے، نہ گزارش کی منزلت میں ہے، اور نہ درخواست اور اپلیکیشن کی منزلت میں. اللہ حکم کی منزلت میں. یہ اللہ کا آرڈر ہے آپ کو جو بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے یہاں موجود ہیں نا اس وقت، یہ اللہ کا حکم ہے. اب جملہ کہہ دوں، جیسے نماز حکم پروردگار کا نام ہے، جیسے روزہ حکم پروردگار کا نام ہے، ویسے تقوی الہی حکم پروردگار کا نام ہے. تو قرآن کے اس قانون کی روشنی میں جو سزا نماز کے چھوڑنے والے کی ہے، وہی سزا تقوی الہی کو چھوڑنے والے کی ہے. اتقوا اللہ، تقوی الہی کو اختیار کرو. اے ایمان لانے والو، بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو، ان سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم تقوی الہی کو اختیار کرو. ہم انسان کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمان کو مومن دیکھنا چاہتے ہیں، مومن کو با تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ قاضی نور اللہ شستری نے کیا لکھا؟ چونکہ علی کی محبت ایمان ہے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ یہ کیا. اور مولا علی ہی کی محبت تقوی بھی ہے. دیکھیے، آپ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مولا کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہاں پر علامہ مودودی نے ایک بہت زبردست تفسیر لکھی ہے، قرآن کی حوالہ دے کے حوالے کر رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے تفہیم القرآن، کئی جلدوں میں. انہوں نے ایک حقیقت کا اقرار کر دیا. حالانکہ علامہ مودودی کی کیفیت یہ تھی کہ جب فضائل علی کا شہر آتا تھا تو یہ بائی پاس نکل جاتے تھے، انٹر نہیں ہوتے تھے سٹی میں. انہوں نے ایک جملہ لکھا، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی، آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں کہ امیر المومنین تو تاریخ اسلام میں بہت بنے اور بہت بگڑے، مگر امام المتقین تاریخ انسانیت میں صرف مولا علی تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیے، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں امیر المومنین کی تو اسلام کی تاریخ میں ایک پوری انڈیکس ہے، پوری فہرست ہے، کوئی کم نہیں ہے امیر المومنین. کہا امیر المومنین تو بہت بنے، بہت بگڑے، مگر قسم خدا کی اللہ کی نظر میں عالم انسانیت میں امام المتقین بس علی کی ذات تھی. تو یہ سنیے، علی صرف مومنوں کے امام نہیں ہے. علی کی سب سے بڑی صفت آپ کے مولا کی ہے، وہ متقیوں کے امام ہیں. وَكُونُوا مَعَ صادقین، اور پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خالق کی نظر میں سچے ہیں. تو صدیق اکبر بھی یہی ہے. یہ آیت نہیں ہے، آل محمد کی شان میں لکھا ہوا اللہ کی طرف سے الہی قصیدہ ہے. تو یہ ہے تقوی. اب دیکھیے، نوجوان میرے سامنے آ چکے ہیں اور اس مجلس میں جتنی بھی تعداد ہے، اس میں یوتھ اور میرے نوجوان اور میرے برادران، میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں. بس ان سے ایک میسج دینا ہے اس آیت کو وسیلہ بنا کے. اللہ اس آیت میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے صرف آپ سے، مگر اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیے، اپنی مسئولیت کو سمجھیے، اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیے. اگر منزل ایمان میں داخل ہو چکے ہو تو ہم تمہیں تقوی کی منزلت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ کے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، عجیب جملہ قسم خدا کی. بھائی زیادہ خشک موضوع تو نہیں ہے، ذرا سے اس کو سماعت فرمائیں. امام تشریف فرما ہے
اور وہاں پہ ایک شخص اٹھا اور کہا کہ مولا اس آیت کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر آیت میں تو 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقوی۔ دیکھیے محاسبۃ النفس کر کے آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، 1 مہینہ 6 دن یا 7 دن سے مسلسل آپ فرش اعضاء پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ میرا نظریہ ہے کہ دیکھیے میں 2 طریقے کے سینٹرز میں جاتا ہوں نارتھ امریکہ میں۔ ایک سینٹر وہ ہوتا ہے جو ریزیڈنٹ عالم کی قیادت میں نہیں ہوتا، اور یہاں پر ایک سینٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر فل ٹائم ریزیڈنٹ عالم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو وہاں کے سینٹرز میں ایک معیار قائم کیا گیا ہے۔ جہاں ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بیسک گفتگو کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ افراد خوش نصیب ہیں اور لکی ہیں کہ جہاں پر ریزیڈنٹ عالم ہوتا ہے تو وہاں آپ 10 دن مجلس سے نہیں سنتے، 365 ڈیز آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مجلسوں میں، تو کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو جمعے میں شب جمعہ میں آپ نہیں سنتے۔ تو ایسے سینٹر میں مجلس پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سن لیجیے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے 4 سال پڑھنے کے بعد، میں نہیں کہتا کبھی بھی آپ سے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، آپ سر نہیں ہلا رہے، آپ داد نہیں کہہ رہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کا سبب ہے کیونکہ مجھے اپنی حقیقت کا علم ہے، کیونکہ یہاں پر اہل علم بیٹھے ہیں، قسم خدا کے صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ رات میں میرے پاس آپ کے لیے تحفہ دینے کے لیے کوئی دوسرا سبجیکٹ نہیں بچا ہے، اس لیے میں تبرکن 2 لفظ صرف کہا۔ مولا آیت میں اللہ کمیونیکیٹ تو کر رہا ہے آپ کے ماننے والوں سے، ٹھیک ہے آپ کے ماننے والوں سے، مگر 2 لفظ ہیں بھائی، ایک ایمان ایک تقوی۔ کہا مولا ایمان میں اور تقوی میں ڈفرینس کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو مومن ہے وہی متقی ہے اور جو متقی ہے وہی مومن ہے۔ یہ 2 الگ اسٹیٹس ہیں، یہ 2 الگ ڈگری ہے اللہ کی طرف سے۔ ایمان الگ ہے عزیزو، ایمان الگ ہے، قبلہ بیٹھے ہیں، تقوی الگ ہے، دونوں کی کیٹیگریز الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اب امام کے اس جملے پہ میری جان قربان ہو جائے، سنو امام نے ایمان کے معنی کیا بتائے۔ کہتے کسی چیز پر عقیدہ پیدا کر کے، کسی بھی چیز پر بلیو پیدا کر کے، کسی بھی چیز پر یقین پیدا کر کے زبان سے اس کا اقرار کر دینا، اس کا نام ہے ایمان، which is very simple. کسی بھی چیز پر یا عقیدہ رکھ کر یا یقین رکھ کر یا بلیو پیدا کر کے بس ایکسٹمپوز فی البدی، اپنی زبان سے اس کو ایکسپریس کر دیجئے، اقرار کر دیجئے، this is ایمان which is very simple۔ اب اس نے کہا مولا ایمان سمجھ میں آ گیا، بہت ایزی ہے۔ کہاں بہت آسان ہے ایمان، دیکھیے آپ پہچانیے، آپ جو کہتے ہیں مومن ہے، اور اللہ کی قسم آج تو مجلس میں پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس لیے پڑھ بھی رہا ہوں ان میں جو واقعاً مومن ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی مومن ہے اللہ کے۔ دیکھیے جملہ کہہ دوں، قسم خدا کی میں احترام کرتا ہوں، اللہ کے ناموں میں سے اللہ نے اپنے لیے ایک نام کا انتخاب کیا، اس کا نام ہے مومن۔ مومن ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کو نہیں۔ کیوں نہیں آپ بتائیے؟ کسی بھی فقیہ کے پاس آپ جائیں، کسی بھی عالم کے پاس جائیں، آپ کہیے مومن ہمیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وی بلیو ان گاڈ، ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے مومن۔ تو اللہ کیوں مومن ہے؟ اللہ کیوں مومن ہے؟ اللہ کس پہ بلیو رکھتا ہے؟ کہ اللہ اگر کسی کا کلمہ پڑھے گا تو توحید کی بیڑیاں آپ کے قدموں میں ہیں۔ دیکھیے آئندہ سال جو آ رہا ہوں، اور یہ ہے ابھی سے اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے فلسفہ وحدت کو پڑھوں گا، کانسیپٹ آف گاڈ ان ڈفرینٹ ریلیجین۔ ابھی سے سبجیکٹ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، مشکل ہوگا سبجیکٹ، مگر مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے سنیے گا، اور میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے آپ کے سامنے وحدت کو پڑھوں گا، مختلف ادیان ڈفرینٹ ریلیجین میں کیا کانسیپٹ ہے اللہ کا، تو سنیے گا۔ تو مولا سے پوچھا کہ وہ مومن کیوں ہے، تو بس ایک جملہ کہا کہ چونکہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ ورنہ آپ عالم اسلام کے پاس چلے جائیے، نہیں، جس مکتب فکر پہ آپ کو زیادہ کانفیڈنس ہو اس سے جا کے پوچھ لیے، توحید سے خارج ہو جائے گا مسلمان اگر اللہ کو مومن کہے گا۔ عقیدہ توحید ڈیمیج ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو مومن کہا۔
لیکن اللہ نے اپنے ناموں میں اس نام کو سلیکٹ کیا کہ اللہ مومن ہے. کیوں؟ اگر توحید کو بچانا چاہتے ہو تو بس ایک ہی جواب ہے، چونکہ وہ علی سے محبت رکھتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ تو کام مولا ایمان سمجھ میں آ گیا. دیکھیے آیت کو ایکسپلین کیا ہے جو قاضی نور اللہ شوستری نے جہانگیر کے دربار میں بیٹھ کے احقاق الحق کو لکھا ہے، جس کا ایک نسخہ ایک کاپی آپ کے پاس ہے کمیونٹی میں، وہ بھی حدیث نور مکمل کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پس پردہ ہے یا جل گئی. مگر وہ کتاب بھی اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اگر انسان پڑھ لے تو فقیہ اہل بیت بن جائے. کتنا بڑا خزانہ ہے آپ کے ملک میں. آپ عقائد اور فنڈامنٹلز کے سلسلے میں آپ کا ملک انڈیپینڈنٹ ہے پوری کائنات میں، جہاں سے آپ کا تعلق ہے. عقیدے کا اور علم کا فاقہ نہیں ہے آپ کے پاس. اس لیے بار بار کہتا ہوں اپنی تہذیب کی حفاظت کریں. آپ کا عقیدہ انڈیپینڈنٹ مضبوط ہے اور کامل ہے، عقیدے کے سلسلے میں محتاج نہیں ہے. تو کہا کہ مولا ایمان سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی چیز پہ بلیو پیدا کر کے، یقین پیدا کر کے، عقیدہ رکھ کے اس کا زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان. مولا یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ آپ سنیے، آپ سنیں گے، آپ میری جان قربان ہو جائے. امام کے اس جملے پر امام نے کہا کہ تقویٰ کسی چیز کے اظہار کا نام نہیں ہے. نوجوانوں، تقویٰ کسی چیز کے اقرار کا نام نہیں ہے. تقویٰ کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کا نام نہیں. اب جملہ سنو گے، باریک نکتہ ہے. ایمان لانے کے بعد آفٹر بلیو، آفٹر ایمان، جو چیز انسان کے اعضاء اور جوارے اور اس کے ایکشن اور اس کے ریئیکشن سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے، اس اثر کا نام تقویٰ ہے. یہ آپ نے بہت آہستہ سے اس جملے پر سبحان اللہ کہا. ایمان لانے کے بعد جو چیز انسان کی ایکشن، ریئیکشن، اس کے اعضاء، پارٹ آف باڈی، جو آپ کے پارٹ آف باڈی، آپ کے چہرہ، آپ کا کریکٹر، آپ کا لباس، آپ کا کردار، ایمان لانے کے بعد جو چیز آپ کے کریکٹر سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس اثر کا نام تقویٰ ہے. اب جملہ کہہ دو، تقویٰ اقرار کا نام نہیں ہے، تقویٰ اظہار کا نام ہے، تقویٰ اثر کا نام ہے. اب قاضی صاحب نے بحث کی، جملے کو سنیے، آپ کو کیف طاری ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ تم اس کائنات میں ہر چیز کو چھپا سکتے ہو. سنو، ہر چیز چھپا سکتے ہو، یو ہیو اے رائٹ. اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے. حد تو یہ اگر چاہو تو اپنا ایمان چھپا سکتے ہو. کسی سے تقیہ ایمان چھپا سکتے ہو. سنیے آگے بڑھوں. حد تو یہ ہے کہ آپ اپنا مذہب چھپا سکتے ہو، اپنا عقیدہ چھپا سکتے ہو. آگے بڑھیں. حد تو یہ ہے کہ تم اپنی خوشی چھپا سکتے ہو، اپنا غم چھپا سکتے ہو. مگر ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے تقویٰ. امام نے کہا اگر ہمت ہے تو اس کو چھپا کے دکھاؤ. یہ ہے خوف. ہر چیز چھپا سکتے ہو، آپ خوف نہیں چھپا سکتے. دیکھیے بہت آسان ہے، پتہ نہیں تقویٰ ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس، متقی ہے نہیں. یو آر رانگ. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں، روزہ قبول ہوا یا نہیں، پتہ نہیں ہم مومن ہیں یا نہیں. بٹ ایوری باڈی نوز کہ اس کے پاس تقویٰ ہے یا نہیں. اس میں نہیں آپ کہہ سکتے. تقوی کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں آپ کے پاس کتنا % تقویٰ ہے، اور ممبر پہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے پاس کتنا % تقویٰ ہے. کتنا % تقویٰ آج میں نے گین کیا، آئی نو دیٹ. اور کتنا % تقویٰ آج میرے کریکٹر سے، میرے کردار سے ختم ہوا، اس کا بھی مجھے پتا ہے. مولا نے کہا تم ہر چیز چھپا سکتے ہو، اگر تم میں جرت ہے تو تقویٰ چھپا کے دکھاؤ. اگر خوف الہی ہوا، اگر خوف ہوا، اس کا اظہار ہوگا کیسے؟ کبھی زبان سے اظہار ہوگا، کبھی ایکشن سے ہوگا، کبھی ریئیکشن سے ہوگا. اب آپ اس کی مثال سنیے. آپ مجلس سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مسلسل رزق توجہ اللہ نے آپ کو دی، کانسنٹریشن. ابھی اگر خدا نہ خواستہ ہے، بھائی مثال ہے سچ نہیں، اگر زہریلا جانور یہاں سے گزر جائے اور اس کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو باوجود اس کے مجلس سن رہے ہو، اس خوف کا اظہار ہوگا. کبھی تو یوں پہلو بدلو گے، کبھی ہاتھ ہٹاؤ گے، کبھی پہلو بدلو گے. اچھا نہیں کرو گے تو اس کا اظہار آپ کی آنکھوں سے ہوگا، آپ کی زبان سے ہوگا، جسم آپ کی باڈی شیک ہونے لگے گی. اچھا کسی حاکم کی بارگاہ میں جائیے،
کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جاؤ، اظہار نہیں ہوگا خوف کا، زبان میں لکنت، زبان میں ہیزیٹیشن، جسم کا کانپنا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ اپنے غم کو، اپنی خوشی کو، اپنے ایمان کو، اپنے فنڈامنٹلز کو، اپنے بیلیف کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نام کو، ہر چیز کو چھپا سکتے ہو، لیکن اگر خوف پیدا ہو جائے تو اس کا اظہار ایکشن ری ایکشن سے ہوتا ہے. بھئی یہیں پہ میں حدیث کو وسیلہ بنا لوں کہ اگر ایک چھوٹے سے جانور، یا جملہ کہہ دوں، اگر ایک بادشاہ، ایک حاکم کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو آپ کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ خوف الہی آپ کے دلوں میں ہے اور اس کا اظہار نہ آپ کے چہرے سے ہے، نہ لباس سے ہے، نہ کردار سے ہے، نہ رفتار سے ہے، نہ گفتار سے ہے، نہ آنکھوں سے ہے، نہ قدم سے ہے، نہ جرأت سے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد. امپاسبل ہے قسم خدا کے، امپاسبل ہے. یعنی اللہ کا کانسیپٹ ہو، اللہ کا تصور ہو، ائمہ کی عصمت کا کانسیپٹ ہو، رسول کی پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہو، اور اظہار نہ آپ کے لباس سے، نہ آپ کے چہرے سے، نہ صورت سے ہماری، نہ سیرت سے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تصور ہمارے پاس ہے. خوف الہی ہے صاحب. یہ کون سا خوف الہی ہے آپ کے پاس جس کا اظہار نہ آپ زبان سے کرتے ہیں، نہ اپنے لباس سے کرتے ہیں، نہ ایکشن سے کرتے ہیں، نہ ری ایکشن سے کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ انسان ایمان چھپا سکتا ہے، تقویٰ نہیں چھپا سکتا. یہ میں نے صرف آیت کا سالڈ ترجمہ کیا آپ کے سامنے، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا. اب ہم تقوی کو کیسے حاصل کریں، بس 2 یا 3 روایتیں، اس کے بعد زحمت تمام کر دوں گا. دیکھیے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کیا ہے وہ سورس. دیکھیے یہ لے جائیے آپ تبرکن. تقوی پہ گفتگو کی جا رہی ہے، میں 20 منٹ سے بول رہا ہوں، لیکن ہم اور آپ تقوی کو حاصل کیسے کریں؟ تو تقوی ہے ایک نور. تقوی کیسے گین کریں؟ کیسے پاسبل ہے کہ کچھ % تقوی آپ حاصل کریں؟ اگر میں اس کا راز بتاؤں تو ابھی آپ کونی مار کے برابر والے سے پوچھیں گے کہ کس کے سال ثواب کی مجلس ہے. ہاں بتائیے، آپ ابھی پوچھیں گے، ابھی وسپرنگ ہوگی کس کی مجلس ہے. اگر کوئی ایک دم انٹر ہو جائے تو یہ کہیں گے لگتا ہے آج جعفری سینٹر میں مولانا اصغر مہدی یہ سال ثواب کی مجلس پڑھ رہے ہیں. قسم خدا کی میں آپ سے بہہ رہا ہوں. اور اگر پہلی مجلس میں پڑھ دیتا نا تو دوسری مجلس میں مجمع غائب. تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا میرے سارے اشرے نیٹ پہ پڑھے ہیں، میں آخری مجلسوں میں پڑھتا ہوں کہ اگر غائب ہونا بھی چاہو تو کوئی پرابلم نہیں، میں شروع میں نہیں پڑھتا. اب آپ سنیے گا، مگر کچھ ہے میری ذمہ داریاں بخدا، چونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں، کچھ ذمہ داریاں چونکہ مجھے روز سنیں گے آپ، تو کچھ تو میں آپ کو دے کے جاؤں. سنیے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا سورس اور وسیلہ کہ جس کے بعد ہمارے ذہنوں سے، ہمارے قلب سے قبلہ بیٹھیں کہ تقویٰ کبھی خارج نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز مولا نے کہا کہ اس تصور کا نام ہے تصور قرب الہی، یعنی موت. ہمارے یہاں موت فنا کا نام نہیں ہے. مولا کا عجیب جملہ ہے، قرب الہی کا بہترین وسیلہ. دیکھیں جناب قمبر سے حجاج ابن یوسف ثقفی نے یہی کہا تھا کہ حجاج یہ نہ تم سمجھ میں آتی ہو نہ تمہاری قوم سمجھ میں آتی ہے. کہا کیوں؟ کہا میرے ہاتھ میں خنجر ہے، میں تمہارے گلے کاٹتا ہوں مگر میں رہتا ہوں فرسٹریٹڈ، غیر مطمئن. تم گلے کٹواتے ہو، میں تمہیں موت دیتا ہوں مگر تم رہتے ہو مطمئن. کہا میرے ہاتھ میں اسلحہ ہے، میں غیر مطمئن ہوں، تم نہتے ہو، تم مطمئن ہو. اس کا راز کیا ہے؟ کہا حجاج تو یہ سمجھتا ہے کہ موت دے کے تو دیتا ہے فنا. ہم نے پڑھا ہے قرآن، الموت حق، موت ہے حق، اور حق کچھ نہیں، الحق مع علی، حق ہے علی کی ذات. جب موت آتی ہے تو بالی پہ آتے ہیں علی، زیارت ہوتی ہے مولا علی سے. جب تو دیتا ہے ہمیں موت تو وسیلہ بنتا ہے ملاقات علی کا. یہ دیکھیے میں موت کو بھی آپ کے سامنے پڑھا ولایت کے آئینے میں، مودت کے آئینے میں. کہا موت کو قرآن نے کہا کہ الموت حق، موت ہے حق، اور دنیا میں کوئی حق نہیں ہے. الحق مع علی، حق صرف علی ہے. تو کہا جب موت آتی ہے تو بالی پہ علی آتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں روایات حدیث کے آئینے میں جب موت آتی ہے
تو پہلا شرف ملتا ہے مومن کو، اس کا نام ہے زیارت مولا علی. قسم خدا کی مولا علی کی زیارت ہوتی ہے. تو کہا ہمارے یہاں موت فنا کا نام نہیں ہے، علی کی زیارت کا نام ہے. اس لیے ہم رہتے ہیں مطمئن، تم ہوتے ہو غیر مطمئن. تو کہا کہ تقوی الہی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو بہترین چیز ہے، اس کا نام ہے قرب الہی. اور قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا نام ہے تصور موت. اب سنیے گا، اگر ہماری کمیونٹی میں ایک اویرنس آ جائے کہ مولا علی کی زندگی کا پہلا خطبہ کون سا، یہ انف ہے. جارج ڈاک نے کتاب لکھی ہے پوری، دا وائس آف ہیومن جسٹس، گوگل پہ موجود ہے. اس میں ہے مولا علی کا پہلا خطبہ 36 ہجری صفر کا مہینہ، جمعہ کا دن، زوال کا وقت، پہلا خطبہ. اس میں ہے تصور پروردگار کا کانسیپٹ. وہ اس سال نہیں پڑھوں گا چونکہ مجھے سال آئندہ اللہ کی وحدت کو پڑھنا ہے. مگر سنیے، مولا علی کی زندگی کا آخری لفظ، آخری حدیث کہی ہے، آخری خطبہ، بھائی اس کو آپ سن لیجئے، آخری سنیے آپ. وہ کیا ہے؟ روایت ہے اسبغ ابن نباتہ، مولا علی کا قسم خدا کی یہ وہ صحابی ہیں اور مولا کے شاگرد بھی ہے. جب رات میں مولا مسجد کوفہ میں بیٹھتے تھے اور کمیل کو دیتے تھے علم دعا، ابن عباس کو دیتے تھے علم تفسیر، علم قرآن، محمد حنفیہ کو دیتے تھے علم نحو و تفسیر چونکہ جگر مضبوط تھا، اور عمار یاسر مالک اشتر کو دیتے تھے علم منایا، موت و حیات کا علم. قسم خدا کی یہ ہے مولا، پہچانی اپنے مولا کو. تو وہاں پر یہ آتے تھے اسبغ ابن نباتہ، ینگیسٹ اسٹوڈنٹ آف امیر المومنین، از اے ینگیسٹ اسٹوڈنٹ، بصرہ کے رہنے والے تھے. پورا مکالمہ ہے اسرار الہیہ، وہ کتاب آ چکی ہے. 4000 سوالات ہیں مولا علی سے، 4000 کوشچن. قسم خدا کی ممبر سے اگر 4 یا 5 اشروں میں صرف ان سوالات کا جواب پڑھ دیا جائے جس میں مولا علی نے راز بتائے ہیں کائنات کے، وحدت کے راز بتائے، اور کسی پر اعتبار نہیں کیا مولا علی نے، صرف اعتبار کیا اسبغ ابن نباتہ پر، کہا میں بتاتا ہوں تجھے راز کائنات. اور جب اسبغ ابن نباتہ نے پہچان لیا راز امامت کو، راز ولایت کو، ینگیسٹ اسٹوڈنٹ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، نان اسٹاپ مولا علی سے کوشچن کیا کرتا تھا. اور مولا علی اس کو جواب دے کے کہتے تھے کہ تم کوشچن بہت پیارے کرتے ہو، اور جو تم کوشچن کرتے ہو، سنو عجیب جملہ کہا کہ یہاں پر شک اور شبہ کی گردنوں کو تلوار کی دھار سے نہیں کاٹا جاتا، بلکہ یہاں شک اور شبہات کی گردنوں کو علم کی تلوار سے کاٹا جاتا ہے. کوشچن کنجی ہے، کی ہے علم حاصل کرنے کی. یہ ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ 19 رمضان کو کوفے میں نہیں تھے. اب سنیے، یہ کوفے میں نہیں تھے. یہ جب آئے تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین بالکل آخری وقت آ چکا ہے اور سر پہ لگ چکی ہے ضربت، اور حالت یہ ہے کہ مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے زخموں پہ ڈالتے. سنیں کیفیت یہ، جب یہ پہنچے 19 رمضان گزر چکی ہے، 20 رمضان گزر چکی ہے، اور میرے خیال سے وہ وقت تھا کہ 21 رمضان کا وقت بالکل کلوز تھا، جس وقت آپ کے یہاں ہمارے ملک میں تابوت اٹھتا ہے، صبح کا وقت، رات کا حصہ گزر کے اسبغ پہنچے اور جا کے ملاقات ہوئی بیت الشرف میں سبط اکبر امام حسن سے ملاقات ہوئی. مولا سے کہا کہ مولا میں نے یہ سنا کہ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگ گئی. سنیے نوجوانوں، اس سے بہترین میں کوئی میسج نہیں دے سکتا. میں نے یہ سنا. کہا اسبغ تم نے بالکل حق سنا. کہا ایک مرتبہ بابا کی زیارت کرا دو، بس ایک مرتبہ. اچھا یہ تھا وہ وقت. دیکھیے اپنے مولا کے کمپینینز کو پہچانو، معرفت حاصل کرو قسم خدا کی، ورنہ امیر المومنین کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اگر آپ نے ان کمپینینز کو نہیں پڑھا، ان کو نہیں سنا آپ نے. تو مولا کر چکے تھے وصیت اور کہا تھا کہ اصحاب کو بھیج دو اب دور، کیونکہ بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی. یہ پورا خطبہ 21 رمضان میں قبلہ اس سال مجھے کسی نے بتایا، یہاں موجود تھے، پورے خطبات پڑھ چکے ہیں یہاں پر. تو کہا کہ اسبغ نہیں، اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ بابا آپ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، اسبغ اب ممکن نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. جب حکم امام آیا، اسبغ پشتے خانہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور صبر نہ ہوا کہ وہ امیر المومنین اڑ جائیں گے. اب مولا ملنا نہیں چاہتے، آخری وقت ہے. تو پہلے تو روئے، پھر ہچکیاں بند گئیں، اور پھر اتنا روئے کہ آواز ہو گئی بلند. امیر المومنین پہ غش طاری تھا، غش پہ غش طاری تھا. آنکھ کھلی، سبط اکبر کو بلایا کہ یہ کون ہے جو اتنی زور سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز بیت الشرف میں آ رہی ہے. تو اب حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بابا وہ آئے ہیں اسبغ، وہ کوفے میں نہیں تھے، اسبغ آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے، میں نے منع نہیں کیا، آپ کا قول نقل کر دیا. عجیب جملہ ہے قسم خدا، منع کرنا اور ہے،
امام کے قول کو نقل کرنا اور ہے. اور وہ رو رہے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ امیر المومنین اب دنیا سے چلے جائیں گے. تو مولا نے اب پہچانی یہ ہے وہ مولا کا آخری کمپینین جس سے سب سے آخر میں آپ کے مولا نے ملاقات کی, وہ ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ ہے پہلا اور آخری کمپینین. کہا کہ اسبغ کو بلا لو اسبغ کو. بیویاں چلی گئیں, اسبغ کو بلا لیا. اب روایت کرتے ہیں اسبغ جب میں پہنچا تو زہر ایسا تھا جو شام سے آیا تھا کہ قدم جو تھے اور جو جسم تھا اس پہ اس کا اثر ہو رہا تھا, جسم کا رنگ جو کلر تھا وہ چینج ہو رہا تھا. کاغذی پہ گشت آ رہی تھی, میں آیا, میں نے کچھ نہیں کیا, کہا میں نے اپنا رخسار مولا علی کے قدم پہ رکھ کے ملنا شروع کر دیا. میں کہوں گا اسبغ بہت خوش نصیب ہو قسم خدا کی کہ وقت آخر ٹھیک ہے کہ تم 19 رمضان میں نہیں تھے, کم سے کم اپنے مولا کے تمہیں قدم تو ملے. اب یہ قدموں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد دیکھیے شرافت دیکھو, تہذیب دیکھو, کلچر دیکھو. ہاتھ جوڑ کے کہا بس مولا میں جا رہا ہوں, زیارت ہوگی, اتنا ہی چاہتا تھا. اچھا مولا جانتے تھے اس کی عادت کو, چونکہ یہ تو جہاں ملتا تھا مولا کو پکڑ کھڑا ہو جاتا تھا, کوشچن پہ کوشچن, کوشچن پہ کوشچن. تو ایسے وقت میں بھی مولا نے مذاق کر لیا اسبغ سے. ایسے وقت دیکھیے یہ ہے محبت. کہنے لگے اسبغ آج نہیں کوشچن کرو گے. اب یہ رو رہے ہیں, کہنے لگے مولا اس وقت آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں آپ سے سوال کروں گا. کہا اسبغ تم تو جب ملتے ہو تم تو مسجد میں بھی سوال کرتے ہو, آج سوال نہیں کرو گے. کہا نہیں مولا یہ کوشچن کا وقت نہیں ہے. کہا نہیں اسبغ پوچھ لو کچھ, اپنی روایت کو باقی رکھو. دیکھیے وقت آخر بھی علم دے رہا ہے آپ کا مولا, قسم خدا, معرفت حاصل کرو اپنے مولا کی. کہا اسبغ پوچھ لو. اب جو عادت تھی وہ آ گئی مزاج پہ غالب, اب ہو گئے کھڑے. کہنے لگے مولا زندگی بھر سوال کیا, اب کوشچن نہیں ہے, کوئی وصیت کر دیجئے. اللہ, کوشچن نہیں, کوئی سوال نہیں, مولا وصیت کر دیجئے کوئی. کہا کیوں؟ کہا میری نسلیں افتخار کریں گی, پراؤڈ کریں گی کہ ہمارے جد کو علی نے آخری وصیت کی. میں پراؤڈ کروں گا اس بات پہ. مولا علی نے اپنے خاندان کے بعد آخری وصیت اسبغ سے کی. آخری وصیت یہ ہے اسٹیٹس اسبغ ابن نباتہ, آخری وصیت بچوں کے بعد. تو بس ایک جملہ مولا نے کہا جس کو آپ بہت ریئر لیں گے کہ کیا جملہ کہا مولا نے, کیا میسج دیا. کہ اسبغ یا اس سے بڑھ کے کوئی وصیت ہو سکتی ہے کہ علی اب تک تمہارے درمیان ہے, اب علی تمہارے درمیان نہ رہے گا. اسبغ جب علی جیسا نہ رہا, اسبغ کہاں ہو, کہاں کھوئے ہوئے ہو. اسبغ ان سے کہو کیا کر کے چلتے ہو. اسبغ ان سے کہو جب علی جیسا نہ رہا. اسبغ اس سے بڑھ کے وصیت چاہیے, علی اب تک تمہارے درمیان ہے. دیکھیے قسم خدا کی فضائل کی منزلت, نوجوان رو رہے, میں کہتا ہوں بہترین وقت ہے دعاؤں کے مستجاب ہونے کا. قسم خدا کی یہ ہے معرفت. کہا بہترین. کا مولا وصیت فرمائی. اب جملہ سنو. کہا اسبغ اگر میرے شیعوں سے ملاقات پاسبل ہو, ذمہ داری نہیں دی کبھی حالات خراب ہو جائے, اسبغ اگر ممکن ہو, اگر پاسبل ہو اور میرے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو بس ایک پیغام دینا, چاہنے والوں علی کی آخری وصیت, ہر قدم ہر اسٹیپ پر بس اپنی موت کو یاد رکھنا. نیکسٹ ایئر پڑھوں گا آپ کے سامنے پہلا خطبہ, آج پڑھا ہے آخری جملہ. اسبغ بس میرے چاہنے والوں کو اگر پاسبل ہو, اگر امکان ہو, ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ بس ہر قدم پہ ہر اسٹیپ پہ اپنی موت کو یاد رکھنا. اور اس کے بعد کا اسبغ خدا حافظ, اب چلے جاؤ. اسبغ اب چلے جاؤ. اور اسبغ کہتے ہیں پھر میں روتا ہوا ایسا چلا کہ میں جا کے مسجد کوفہ کے دروازے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا کہ اب آواز بلند ہوگی. یہ ہے آپ کے مولا کی آخری وصیت, چاہنے والوں کو پیغام. جیسے امام حسین کی وصیت سید سجاد سے پہنچی, آپ کے پہلے امام کی آخری وصیت, ہر قدم ہر اسٹیپ اپنی موت کو یاد رکھنا. اب یہ میرے پڑھنے کا اپنے انداز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی کمیونٹی کا سب سے بڑا گفٹ کیا ہے ائمہ کی احادیث کے آئینے میں. اب تو اویئرنیس آ گئی, آپ کی اویئرنیس آ گئی. آئیں گے کچھ بزرگ علماء, ان سے پوچھئے گا ریئلٹی, وہ گزرے ہیں اس منزلت سے, میں نہیں گزرا. چونکہ جب تک ہم جوان ہوئے تو اویئرنیس آ چکی تھی. مولا کہتے ہیں دیکھیے سنیے, اگر حدیث کے آئینے میں, روایت کے آئینے میں, کہ اگر آپ کسی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں نا, اور سب سے زیادہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, اور آپ اسے دنیا کا بہترین گفٹ دینا چاہتے ہیں, تو اس کا نام ہے, اس کو دو کفن. اگر آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں, سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, اور اس کو زندگی میں کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو,
तो गिफ्ट में इसको कफन दो। अब वो फजीलत है कि आप करबला का कफन दो। वो जो बुजुर्ग उलमा आएंगे उनसे पूछना, एक ज़माना ऐसा था कि कसम खुदा की अगर कोई किसी को दे दे गिफ्ट में तो उसे मोहल्ले वाले उसके घर तक दौड़ाते थे, घर तक दौड़ाते थे, घर तक दौड़ाते थे। और बाकायदा अगर किसी जवान को दे दिया तो कसम खुदा की अम्मा मस्जिद में बद्दुआएं देती थी कि तो खुदा तुम्हें गारत कर दे, तुम्हें मिला भी तो मेरा बच्चा मिला। लेकिन देखिए यह है इल्म का फायदा, यह है मारिफत का फायदा। आज क्या जमाना है, ये नौजवान जब जाते हैं तो अपने वालिदैन से कहते हैं, कम्युनिटी से कहते हैं कि जब आओ तो वहां से कुछ ना लाना, तबर्रुक में लाना तो कफन लाना। होपलेस नहीं है हमारी कम्युनिटी, मारिफत बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी। कहां से बढ़ी? इस मिंबर से। ये मारिफत कहां से बढ़ी? इस मिंबर से। मगर 50% अवेयरनेस है। अब सुनिए, कफन तो आता है करबला से, आता है, इतनी मारिफत तो है, दबा के रखते हैं संदूक में सबसे नीचे। अब मकसद जो था वो हो गया फौत। भाई देखिए, मैं तो मिस्कीन सा बंदा आपके सामने बैठा है, मैं तो अपनी बात कहूँ। मौलवी साहब कह रहे थे जब अकेले घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। मैंने कहा मौलवी साहब मेरे बस का नहीं, चूंकि अगर मैंने सलाम किया और अगर आ गया जवाब तो मैं नेक्स्ट डे सलाम करने के लायक कम से कम मैं नहीं बचूंगा। कसम खुदा की मैं नहीं मुझे तो कोई ले जाए ना और मस्जिद में ले जाके छोड़ देते हैं कि मस्जिद का ये घर है, कसम खुदा की मैं पूरी रात लाइटें खोल के बैठा रहता हूँ। मैं तो पूरी रात बैठा रहता हूँ कि आज तो आया मलकुल मौत और तुझे उठा के ले गया। मैं सो ही नहीं सकता, मैं तो सो ही नहीं सकता, मैं तो पूरी रात बैठा रहता हूं कि आज तो गए काम से, अब आएगा। अब आप सुनिए, तो अब हमारी कम्युनिटीज में देखिए, मैं चूंकि एक सब्जेक्ट बहुत खुश्क है और आपको परेशान ना हो जाए तो मैंने इसको पढ़ा विलायत और मोहब्बत के आईने में, ताकि हम महफूज कर सके। तो ये अवेयरनेस तो आई कि कफन लेकर आओ, जरूरी है, लेकिन लाके रख दिया जाता है संदूक के सबसे नीचे। ये कफन का पर्पस नहीं था। आप सुनिए, कहा कि कफन को उस मकाम पे रखो जहां पे होता है मुसल्ला। ये है, संदूक नहीं है, कबाट नहीं है आपकी, जहां है मुसल्ला, मुसल्ले के साथ रखो। क्यों? मिनिमम 3 मरतबा, वरना है 5 मरतबा कि तुम्हारी कब्र तुम्हें तुम्हारा नाम लेके तुमको पुकारती है, आवाज देती है। कम से कम की रिवायत 3 टाइम है, वरना 5 की। आलम इस्लाम तो सभी कहते हैं 5 मरतबा। 5 मरतबा, 5 मरतबा हमारी कब्र, मौत नहीं, बाकायदा कब्र मखसूस है। हमने कब्र नहीं खरीदी, हमने नहीं खरीदी, लेकिन जगह ऑलरेडी जिसे कहते हैं मखसूस है कि किसको किस जगह पे मौत आएगी। तो वो जो जगह है ना, वो दुनिया में किसी भी खत्ते पे हो, यू नेवर नो। मिनिमम 3 मरतबा नाम लेके आपको पुकारती है, 3 मरतबा। तो कहा कम से कम 5 वक्त की नमाज 3 मरतबा जाते हो मुसल्ले पर। जब मुसल्ला उठाओ तो मिनिमम 3 मरतबा सर उठा के अपने कफन की जियारत करो। लफ्ज़ जियारत, 3 मरतबा कम से कम जियारत करो। इसका सवाब बताया क्यों, इसका सबब, इसका पर्पस है, संदूक पे क्यों नहीं रखना। कहा जैसे ही तुमने देखा कफन वैसे ही याद आएगी मौत, जैसे ही मौत याद आएगी वैसे ही याद आएगा रब। इसी का नाम है तक़वा। बस वैसे ही अल्लाह के क्लोज आ जाओगे। ये था तसव्वुर। ये जो आप कफन आया है ना, और ये भी नहीं पता कि रखा कहाँ है। जब इंतकाल होता है तो पूरा घर देखा जाता है कहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब इबादत तो है मगर आदतन, मारिफत के साथ नहीं। शायद यही वजह है मौला ने कहा था वो इबादतें जो बगैर इल्म के होंगी वो बेकार हैं। और अब हम भी सुने, वो इल्म जो बगैर अमल के होगा वो भी बेकार है। इल्म हो मगर अमल के साथ, इबादत हो मगर इल्म के साथ। कसम खुदा की कोशिश करें इल्म को हासिल करें। हर मजलिस में चाहे 5 मिनट 10 मिनट आप मखसूस कर दीजिए, कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हो, वो इल्म और विलायत के आईने में। अब आप सुनिएगा, हमारे के यहाँ ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो मैंने सब्जेक्ट उठा लिया। हमारे के यहाँ लखनऊ में थे एक नवाब साहब, वो नवाबीन का ज़माना था। आपके अहमदाबाद में भी किले मौजूद हैं, नवाबों का ज़माना था, तो सब खत्म हो गया 1947 के बाद। तो जो नवाब थे उनकी थी पुरानी कनीज़। तो पुराने जो घर बने हुए थे, वहाँ होता था घर, बीच में होता था बहुत बड़ा सहन, उसे क्रॉस करते थे, और एक होती थी गैलरी, वहाँ कनीज़ और ग़ुलाम रहा करते थे। तो वहाँ रहती थी उनकी पुरानी कनीज़, वो वहाँ सोती थी। सुबह जो नवाब साहब के घर वाले उठे तो क्या देखा कि जो कनीज़ लेटी थी वो राम नाम सत्य, आत्मा परमात्मा से जाके मिल गई।
مل گئی آتما پرماتما سے. اب جیسے ہی نواب صاحب کو پتا چلا کہ رات ملک الموت آئے تھے, دیکھیے قبلہ آ ہی گئے آج. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, مولا سلامت رکھیں, آپ کو آباد رکھیں. دیکھیے جزاک اللہ, قبلہ 3 دن آپ کو مس کیا ہے قسم خدا کی. تو پہلی مرتبہ یہاں پہ مجلس پڑھی ہے کہ جب آپ یہاں پر موجود نہیں تھے. اللہ ان کا سایہ ہماری کمیونٹی پر اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے درمیان عالم حق ہے, اس لیے کہ حدیث قائم ہے کہ اللہ جب کسی جماعت سے خوش ہوتا ہے, کسی قوم سے خوش ہوتا ہے, کسی ملک سے خوش ہوتا ہے, تو ان کے درمیان, جماعت کے درمیان علماء حق کو اتار دیتا ہے. یہ آتے نہیں ہیں, ان کو اتارا جاتا ہے قسم خدا کی. اور قبلہ کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ نارتھ امریکہ کی مرکزی شخصیت ہے, یہ علماء اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کے یہاں پر علماء ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم ہر کمیونٹی میں جاتے ہیں کہ قبلہ یہاں پر صاحب نظر ہیں, صاحب علم ہیں, اور ہم جیسے طلباء کے لیے یہ باعث تقویت ہیں. اور علم کے سلسلے میں چلتی پھرتی اکیڈمی, ریفرنس کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا. اگر کچھ بھی پوچھنا ہو حوالہ موجود ہے, کتاب پہ جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ان کا سایہ کمیونٹی کے سر پر اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے. تو موضوع آخری مجلس میں تھا قبلہ تقویٰ, اور تقوی کو کیسے گین کریں. اب دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ریزیڈنٹ عالم آئے تو پڑھا نہیں جاتا. اب تک کی تھی مجلس سے آسان, اب ہو گئی مشکل, اور میں یہیں سے پڑھوں گا مصائب. میں پڑھوں گا مصائب, بہت اچھے وقت پہ ہے. اب میں تو یہیں سے مصائب شروع کر دوں گا, اس لیے کہ عوام میں پڑھنا آسان ہے, علماء میں پڑھنا ہے ہم مشکل. تو وہ جو نواب صاحب سو کے اٹھے, اور وہ وہاں جو سو رہی تھی تو دیکھا آتما پرماتما سے گل گئی, تو وہ تو وہیں چوکھٹ پہ بیٹھ کے, اور نواب صاحب تو زارو خطار رونے لگے. اب وہ کفن بھی ہو گیا, دفن بھی ہو گیا, محلے والے بھی چلے گئے, سوئم بھی ہو گیا, وہ نان اسٹاپ رو رہے ہیں. تو آخر میں دوستو احباب نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آپ کے گھر پہ مرے ہیں, آج تک اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا, آج کیوں رو رہے ہو. کہا تم بھی احمق ہو, اور وہ بیگم بھی مجھ پہ شک کر رہی ہے کہ میں اتنا کیوں رو رہا ہوں. وہ بھی احمق ہے. تم سمجھتی ہو میں کنیز کو رو رہا ہوں, میں اس کو نہیں رو رہا ہوں. رو اس لیے رہا ہوں کہ ملک الموت کو میرے گھر کا ایڈریس پتا چل گیا ہے. یہ ہے ریزن رونے, اس کو ایڈریس پتا چل گیا. اس نے اپنے اس میں گوگل کے اندر اپنے کمپیوٹر میں ایڈریس ڈال دیا. تو کہا کہ پھر کیا ہوا کہ جب وہ گیلری تک پہنچ گیا تو میرے کمرے بیڈ روم تک پہنچنے میں اس کو کتنی دیر لگے گی. تو اتنا رویا کہ پھر زیادہ زندہ ہی نہیں رہے بیچارے, وہ دے چلے گئے. دیکھیے یہ موضوع میں نے آپ کو اس لیے کہا, اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حکایات کو وسیلہ بنا بنا کے ایسے سبجیکٹ کو بیان کریں ولایت اور مودت کے آئینے میں, تاکہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو قسم خدا کی, وہ حجاب ہو, وہ داڑھی ہو, پردہ ہو, خمس ہو, زکوٰۃ ہو, ہم کسی سبجیکٹ کے مخالف نہیں ہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا, لیکن کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کو پڑھو ولایت کے آئینے میں, مودت کے آئینے میں, ائمہ کی سیرت کے آئینے میں. یہی سبب ہے ہمارے بڑے بڑے علماء قبلہ بیٹھے ہیں, اور علماء حق یہاں پر 2 عالم موجود ہیں اس وقت. اور ام المقدسہ میں, نجف میں آج بھی ماحول یہ ہے کہ وہ علماء جو فقہا ہے, ایک تو وہ ہے فقہ پڑھاتے پلس, لیکن اگر وہ فلسفی ہیں, اگر وہ فلسفے کے اگر ایکسپرٹ ہیں فلسفے کے, تو جب وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں, بیکاز فلسفہ از ویری ڈرائی سبجیکٹ, بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے, تو جب وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں تو درمیان میں کچھ لطائف ضرور پڑھتے ہیں. کیوں؟ چونکہ فلسفہ آپ نہیں سمجھ سکتے, کچھ نہ کچھ حکایات بیان کرتے ہیں. تو نصر الدین طوسی, ان کی وہ حکایت ہمارے یہاں پر پڑھائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکایت بیان کی ہے. دیکھیے یہاں سے بہت بڑا میسج بھی ہے, اور بہت سنبھل کے پڑھوں گا چونکہ مرد مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں یہاں پر. وہ میسج یہ ہے کہ ایک صاحب بوڑھے ہو گئے تھے, ان کا آ گیا وقت آخری, ملک الموت نے دروازے پہ آ کے کال بیل دبائی. انہوں نے دروازہ کھولا, کون کہ ملک الموت کا کچھ وقت ہے کا بالکل, لیکن لینے آ گئے. تو انہوں نے جلدی سے اپنی بیگم کو بلایا, اور بیگم سے بلا کے کہا کہ ہماری آخری ول ہے, اس کو پورا کر دو, آخری وصیت. کا کیا وصیت ہے؟ کہ وہ جو تم نے ڈریس پہنی تھی نا شادی کی رات, وہ جوڑا پہن کے آؤ. تو اس نے کہا شرم کرو خدا کی, لوگ بیٹھے, محلے والے بیٹھے, میرے سفید کپڑے پہننے کے دن آ رہے ہیں, اور تم مجھے لال جوڑا پہنا رہے ہو. محلے والے کیا کہیں گے, تم تو جا رہے ہو, اور یہاں میرا جینا دشوار ہو جائے گا محلے میں. کہنے لگے ٹھیک ہے نہ مانو, آخری وصیت ہے, اور آخری وصیت پہ تو دنیا عمل کرتی ہے. اچھا عورت ہے مظلوم بیچاری, مرتی کیا نہ کرتی. کہا ٹھیک ہے اب ساس کوسنے دیں گی, نندے کوسنے دیں گی, لیکن بہرحال شوہر ہے مجازی خدا, گئی بیچاری اور بن سور کے آ گئی. تو جب آئی سامنے تو کہنے لگے بھائی سبحان اللہ, کیا کہنے,
کیا اچھی لگ رہی ہو, کیا پیاری لگ رہی ہو. کہا وہ تو لگ رہی ہوں اچھی, قبر میں میرے بھی پیر پڑے ہیں, مگر یہ تو بتاؤ جب میرے قبر میں جانے کے دن قریب تھے تم نے لال جوڑا کیوں پہنایا, اس کا راز تو بتا دو. کہا اس لیے کہ تم اتنی اچھی لگ رہی ہو, میں نے دیکھ لیا ملک الموت کو, میں تو کسی کام کا نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دے گا, تمہیں اٹھا کے لے جائے گا. میں تو کسی کام کا نہیں, کھانس رہا ہوں بستر پہ, تو مجھے نہیں لے کے قبرستان میں بالکل بے رونقی ہو جائے گی, مایوسی ہو جائے گی, مجھے لے کے نہیں جائے تمہیں لے جائے. بہنوں سے اتنا کہوں گا کہ کبھی کبھی جو بیجا خواہشیں ہوتی ہیں مرد حضرات کی وہ پوری نہ کیا کریں, اس کے پیچھے یہ راز بھی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد. تو اگر کوئی ایسی بیجا ڈیمانڈ ہو تو عورتیں اس ڈیمانڈ کو بالکل فلفل نہ کریں. بھئی یہی سبب تھا, آ گئے مولا قسم خدا کی. بس آخری جملہ زحمت تمام. تیروں کی بارش, یہ ہے میسج, تیروں کی بارش, سروں کی بارش, میدان جنگ, شہادت پہ شہادت, شہادت پہ شہادت. بار بار رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. دیکھیے بہترین کہتے ہیں مولا, رسول سے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ سب کو جام شہادت مل رہا ہے, یہ بتائیے کہ ہم کو منصب شہادت کب ملے گا, ہمیں کب ملے گا. جب کئی مرتبہ آئے تو ایک جملہ کہا, دیکھیے یہ میسج تھا, مولا سے سوال نہیں تھا, یہ ہم تک پہنچانا تھا. تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, بار بار ہمارے پاس آتے ہو, اگر آ گیا ملک الموت اور آ گیا وقت قریب, قبلہ بیٹھے پوچھنا کیف صبرک عند الموت, بتاؤ پھر اگر آ گیا علی تم صبر کیسے کرو گے. یہ مولا سے سوال نہیں ہے, وہاں تو راز وحدت کو پہچانتے تھے, یہ تو راز ولایت کو پہچانتے تھے, یہ تو معصوم ہے, معرفت پہچانے ولایت کا انہیں میں. کیف صبرک عند الموت, تو تم صبر کیسے کرو گے. تو کہا مسکرا کے کہا لیس ذالک من مواقع کے صبر بل ذالک من مواقع کی شکر. یا رسول اللہ کیا پوچھ لیا, وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا, وہ تو شکر کی منزلت ہوگی. اللہ اکبر, آپ نے پہچانا یہ ہے مقام شکر. کیوں؟ قرب الہی کا بہترین ذریعہ. ہمارے یہاں پہ موت فنا نہیں ہے, ہم فیہا خالدون, یہ تو ایسی زندگی ہے پھر موت کو موت آ جائے گی. یہ جو زندگی ہے اس پہ موت کا کھٹکا ہے. آل محمد کی محبت پہ جو موت آئے گی تو موت کا کھٹکا نہیں ہے. ہم فیہا خالدون. تو کہا کہ وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا, وہ تو شکر کا مقام ہوگا. اور یہی تو وجہ ہے. اب کربلا میں چلیں, کربلا میں چلیں, قسم خدا کی. لکھنے والوں نے لکھا, آپ تو اپنوں کی بات کر رہے ہو, علم نفسیات کو وسیلہ بنا کے جب لکھا کربلا کے واقعات کو, تو لکھنے والوں نے کہا کہ قسم خدا کی سید سجاد کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا, کوئی بھی سید سجاد کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید شام غریبہ میں یہ کہہ دیتا کہ کوئی خدا نہیں ہے. کہا کہ اس وقت کیوں؟ کہا جلتے ہوئے خیموں کے درمیان, کٹے ہوئے شہداء کے سر, پامال لاشوں کے درمیان. کا عجیب جملہ ہے, نہ کمپلین, نہ شکوہ, نہ شکایت. عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں کہ گئے اپنے بابا کے کٹے ہوئے لاشے کے پاس اور ہاتھ بلند کر کے آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ کہا, ربنا تقبل منا, پروردگار اب تو قبول کر لے ہم آل محمد کی اس قربانی کو. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا یہ مینا کے میدان میں قلیل کی آواز تھی یا کربلا کے میدان میں فقر قلیل کی آواز تھی. بس کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان بھی سجدہ شکر تھا, سجدہ شکر تھا, سجدہ شکر تھا. اور جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ جو سید سجاد نے پیشانی کو رکھا تو شام غریبہ کے بعد سفید یہ صبح نمودار ہو رہی تھی اور سجدے سے سر اٹھ رہا تھا اور آواز آ رہی تھی, سجدہ کرنے والے تو بہت دیکھے, انت سید الساجدین, آپ تو سجدہ کرنے والوں کے سید اور سردار بن گئے. یہ ہے اللہ کی وحدت جو میں نے کہا آپ کے سامنے, یہ ہے تصور پروردگار, یہ ہے راز وحدت کہ کٹے ہوئے لاشوں کے درمیان کوئی شکوہ نہیں ہے, پھر بھی اللہ کو یاد کیا. بس عزیزو, زحمت تمام ایام سفر, ماہ سفر ہے مگر ایام سفر, جو کہ 11 محرم سے سارے ایام سفر ہیں, چاہے سفر کا مہینہ نہیں. کیوں؟ آل محمد کا قافلہ عالم مسافرت میں. کہتے ہیں کہ واقعات کربلا کے بعد تبرکن پڑھ رہا ہوں اس روایت کو, ورنہ مصائب کے لیے یہ جملہ جو میں نے سید سجاد کا کہا اس مجلس میں تبرکن کافی تھا, مگر ایک جملہ چونکہ پس پردہ جو بیویاں آتی ہیں, جو بہنیں آتی ہیں, جو بزرگ آتے ہیں, یہ آتے ہیں صرف رونے کے لیے, مصائب سننے کے لیے, تو ان کے رزق کے مصائب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جو کہ کافی ہے.
کہتے ہیں کہ واقعات کربلا کے بعد سید سجاد کا دل اتنا نازک ہو گیا تھا، اتنا حساس ہو گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ کسی کو پیاسا دیکھتے تھے تو سکینہ یاد آ جاتی تھی. اتنا ڈیلیکیٹ، اتنا نازک دل ہو گیا تھا، اتنا سینسٹیو ہو چکے تھے. کہتے تھے کہ اگر جانور کو ذبح دیکھتے تھے ہوتے ہوئے تو تڑپ جاتے تھے اور قصاب کے پاس چلے جاتے تھے اور ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بھائی جلدی نہ کرنا، پہلے میرا سوال، اس کو پانی پلا لیا؟ اگر ذبح کرتے ہو تو تم نے اپنی چھری کو تیز کر لیا؟ اگر ذبح کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ کوئی دوسرا جانور تو کھڑا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ اب وہ قصاب کہتے تھے نہیں، آپ کے جد کی سیرت ہے. تو بار بار رو کے کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے بابا جب مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو نانا کی سیرت یاد رہتی ہے، مگر بابا کربلا میں جب آپ کو ذبح کیا گیا ہے نا تو رسول اللہ کی ساری سیرتوں کو بھول گئے مسلمان. نہ چھری کو تیز کیا، نہ پانی پلایا، اور آپ کی بیٹی اور بہنیں اس بلندی سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. آپ نے پہچانا کتنا نازک دل ہو گیا. سوکھا ہوا درخت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا، درختوں کو سوکھا ہوا دیکھ لیا تو رو دیتے تھے، وضو کا پانی آتا تھا تڑپ جاتے تھے. بس کہتے ہیں سواری پہ تھے سوار، عرب کے ریگستان کو، عرب کے صحرا کو کروس کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی شدت تھی، تپتا ہوا صحرا تھا، بیابان تھا، ڈیزرٹ تھا. امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی لگتا ہے کوئی عرب صحرا میں اوندھے منہ پڑا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پیاسا ہے اور پیاس سے ہلاک ہو جائے گا. بھلا چوتھے امام اور کسی کو پیاسا دیکھ لے. اپنے آپ کو سواری سے اتارا، مشکینہ دیا، دوڑتے ہوئے پہنچے اس عرب کے پاس. سر اٹھایا، اس کی خاک کو صاف کیا، زانوں پہ سر رکھا، کہا کہ بہت پیاسا ہے. مشکیزے کا کھولا دہانا. بہت روئیں گے آپ. یہ ایام سفر میں، یہ ایام زین العابدین اور ایام جناب زینب ایام جناب سکینہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، بہت روئیں گے. قسم خدا کی تصور شرط ہے، آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. زین العابدین کا تذکرہ ہے، امام کا تذکرہ ہے، جو خون کے آنسو روتا تھا اس امام کا تذکرہ ہے. ایک بہت بڑے عالم سے سوال کر لیا تھا، بہت بڑے فقیہ سے، کہ کیسے ممکن ہے کہ زین العابدین جب روتے تھے تو آنکھ سے آنسوؤں کی جگہ خون نکلتا تھا. تو مصائب سن رہے تھے امام سجاد کے، وہ فقیہ سر جھکا کے بیٹھے تھے. جیسے ہی کوسچن ہوا انہوں نے رومال اٹھایا، کہا کہ دیکھ آنکھ سے کیا نکل رہا ہے. قسم خدا کی پانی نہیں تھا، خون تھا. کہنے لگے میرے اور حسین کے درمیان 1400 برس کا گیپ ہے. سید سجاد تو حسین کا بیٹا تھا، امام زمانہ حسین کے بیٹے. وہاں آنکھ سے پانی کیوں نکلے گا؟ وہاں تو خون کا دریا نکلے گا. مت کیا کریں مصائب کربلا کے سلسلے میں سوال یہ ہے. بس پہنچے، مشکیزہ اٹھایا، خاک کو صاف کیا، اس کو پانی پلایا، مگر شریف ابن شریف، کریم ابن کریم تھا، مڑ کے میں نہیں دیکھا، واپس چلے گئے وہاں سے. جب اس کی جان بچ گئی، اس نے سر اٹھایا، اپنے محسن کو پہچانا، یہ کون ہے جس نے میری جان بچائی؟ تب سر اٹھا کے اس نے پکارا، کہا علی کے بیٹے علی ابن الحسین، بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ورنہ آج مجھے پانی نہ پلاتے، مجھے مرنا دیتے. بس کہتے اب صبر نہیں ہوا امام سے، اب سر سے امامہ اتار دیا، اب منہ پہ تماچے لگائے، سر اٹھا کے کہا حسین ابن نمیر، حسین ابن نمیر، یہ خیال دل سے نکال دے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں تجھے پہچان گیا. میرے بھائی علی اکبر کا قاتل تو ہی تو ہے. میں کھڑا تھا چوب خیمہ کو تھام کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل تو نے مارا تھا. قیام حسینی میں آگ تو نے لگائی تھی، جس قیمے میں سجاد بے ہوش پڑا تھا آگ تو نے لگائی تھی. مگر حسین ابن نمیر، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں مولائے کائنات ہوں، میں کیا کروں؟ میں تو اپنے بھائی کے قاتل کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ادارے والوں، جعفریہ والوں، بس ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال ہے، مجھے ایمان سے بتاؤ خدا حسین کا واسطہ، جو امام اتنا کمزور ہو گیا تھا، جو امام اتنا حساس ہو گیا تھا، جو اپنے بھائی کے قاتل کو پیاس سے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے، جب اس کے کانوں میں اس کی بہن کی آواز پہنچی ہوگی مسجد کوفہ کے سامنے، شام کے بازار میں، بھیا سید سجاد، سکینہ ابھی تک پیاسی، بھیا سکینہ ابھی تک بھوکی ہے، تو سید سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاہی تسلیما لامرہ ماتم حسین.
یا حسین یا عباس غازی علمدار، یا حسین یا عباس غازی علمدار، یا حسین یا عباس غازی علمدار. تیرا ماتم، تیرا ماتم، تیرا پرچم، تیرا پرچم، تیرا غم، تیرا غم ہم لوگ منائیں گے. یا حسین یا عباس غازی علمدار، یا حسین یا عباس غازی علمدار، یا حسین یا حسین. نعرہ پنجتنی یا علی یا علی. کربلا میں، کربلا میں لٹ گیا ہے، لٹ گیا ہے تیرا کنبہ، تیرا کنبہ ہم بھول نہ پائیں گے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نعرہ بھوترا بھی یا علی یا علی. مشق برینا، مشق برینا مول بازو کٹنا، بازو کٹنا. صبر کرینا، صبر کرینا ہم سوگ منائیں گے. یا حسین غازی علمدار، یا حسین یا حسین یا حسین. نعرہ بوزاری یا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے تو بلا لے، تو بلا لے روزے پہ، روزے پہ ہم شیش جھکائیں گے. حسین یا عباس، حسین یا عباس غازی علمدار. عباس 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 عباس. بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے. شبیر تیرا آقا ام البنی نما ہے. ہر صورت و چلن میں حیدر سے لا جدا ہے. کاش تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. تیرے علم کو تھامے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے، صدقے میں جس کے اس کا گھر بار لٹ گیا ہے. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، کاری نوازیوں سے محفل سی جوئی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے ظالم یہ کہہ رہی تھی. بر محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا الحسن المجتبی السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم ولامک وخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی و مولائی علی بن الحسین السلام علیکم یا سیدی مولائی محمد بن علی السلام علیکم یا سیدی مولائی جعفر بن محمد السلام علیکم یا سیدی مولائی موسیٰ بن جعفر السلام علیکم یا سیدی و مولائی علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن